ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آ جائے قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا میرے والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو، ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد۔ او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، کہنا جس کا بکواس کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو،
میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا ہے، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں ہے کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں، میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لختے جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔
दरवाजे पे अबू सुफियान को बाप को देखा है, दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया, जिस बिस्तर पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान ने देख लिया, कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। अब्बा नहीं, लोग अपने अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने लपेट के रख दिया। सैयदा उम्मे हबीबा कहती अब्बा जान इस घर में आकर मैंने अदब करना सीख लिया है। और मेरे अब्बा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मैं अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, और ये बात मुझसे हो नहीं सकती कि बिस्तर नबी पाक का हो और अब्बा मुशरिक नापाक काफिर के नीचे बिछा दिया जाए। जिस घर की औरतों का ये अकीदा हो, मर्दों का क्या हाल होगा। कमाल बड़ा इश्क है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में। फरमाते हैं ओ लोगों वो सोने की डबिया ले आओ जिसमें मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक नाखून मुबारक रखे हुए हैं। और लोगों जब मेरे गुस्ल से फारिग हो जाओ, जब मेरे कफन से फारिग हो जाओ, ये मेरे आका की नाखून मेरी आंखों पे रख देना। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान देखो। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ओ लोगों मैं ये तजवीज इसलिए कर रहा हूँ, कयामत का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, रब्बुल आलमीन की अदालत होगी। अल्लाह पाक पूछेगा अमीर मुआविया दुनिया से क्या लाया। मैं अर्ज करूंगा इलाही मैं अपनी आंखों पे अकाली कमली वाले की नाखून रख के आया हूँ। और हमारे उलमाए देवबंद के अकीदे के बारे में कई लोग शक डाल दिया करते हैं, ओ मियां तो को पता नहीं ये उत्तू इतू मनेंदर विचू नहीं मनेंदे। अंदाजा ला असा एडे कमले थी गए हैं अपने बिच ना को बढ़न लेने, इन्होंने साढ़े बिच बढ़ के भी देख लिया। कौन है जो हमारे अंदर बढ़ सकता है। एक ऐसा रुमाल सुनो, एक ऐसा रुमाल जिस रुमाल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चोगा मुबारक आपकी पहना हुआ इस्तेमाल करदा कपड़ा, जिस रुमाल में 1000 साल तक लिपटा रहा, वो रुमाल हमारे दारुल उलूम देवबंद के खजाने में सोने की डबिया में रखा हुआ है। यानी हुजूर के कपड़े की तो बरकत जो थी सो थी, जो हुजूर के कपड़े को कपड़ा लग गया हम तो उसका भी इकराम करते हैं। मगर ये नहीं कि चल पड़े मांगने के लिए, ये हजरत अली का पंजा है, ये हजरत हुसैन की पगड़ी है, ये हजरत हसन का तीर है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घोड़ा है। तुम्हारे पास कहां से आ गई है। झूठ के पीछे लगते हो, बकवास के पीछे लगते हो। सारी चीजों में शक किया जा सकता है, क्या सबूत है कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या नहीं। ईमानदारी से बताओ, मस्जिद में बैठे हो, वुजू के साथ बैठे हो, ये अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे कुरान में शुबो है कि ये अल्लाह का कलाम शायद है या नहीं। अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, जिब्रील अमीन लेकर आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस तक रात दिन इस कुरान पाक की तिलावत की। कोई सूरत, कोई आयत, कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो हुजूर की जुबान मुबारक ने बार बार अदा न किया हो।
फर्ज नमाजों में हुजूर ने यही कुरान पढ़ा, तहज्जुद की नमाजों में पढ़ा, अवाबीन की नमाजों में पढ़ा, बैठ के तिलावत फरमाई, खड़े होकर तिलावत फरमाई, रात को तिलावत फरमाई, दिन को तिलावत फरमाई। अम्मन हुआ आनितुल आना अल्लैल। इस कुरान में तो कोई बरकत नहीं जानते आप लोग, मैं भी शामिल हूं। किसी ने कहा कि ये वो कुरान है जिसको हुजूर पढ़ा करते थे अपनी जुबान मुबारक से, जिसको जिसमें कई बरकतें हैं, कलाम खुदा हो, जुबान मुस्तफा हो, लाने वाला जिब्रील हो और हवाले इस उम्मत के किया गया हो, उसमें बरकत नहीं। अगर कोई यूं एक झंडा लेके चल पड़ता है ढोल बजाता हुआ, वो झंडा बरकत वाला बन जाता है, और ये खुदा का कुरान कोई बरकत वाला नहीं। आज ही सुबह किताब में पढ़ रहे थे कि एक आयत कुरान की सीखना 100 रकात नफलों से बेहतर है। एक दीन का मसला सीखना 1000 रकात नफलों से बेहतर है। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? ये जो दुनियादार लोग हैं, साइकिलों पे स्कूटरों पे काम करते करते गुनगुनाते हैं ना, अपनी आवाज मिलाते हैं कंजरियों की आवाज के साथ। कुर्बान जाऊं, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनकी बोली खुदा की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली नबी की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली फरिश्तों की बोली से मिल जाए, जिनकी बोली सिद्दीक की बोली से मिल जाए, जिनकी जुबान फारूक आजम की जुबान से मिल जाए, जिनकी बोली उस्मान ज़िन्नुरैन की बोली से मिल जाए। कुरान एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह की जुबान ने अदा किया, नबी की जुबान ने अदा फरमाया, जिब्रील ने पढ़ा, सिद्दीक ने पढ़ा, फारूक आजम ने पढ़ा, उस्मान ज़िन्नुरैन ने पढ़ा, अली मुर्तजा ने पढ़ा, हुसैन ने पढ़ा, हसन ने पढ़ा, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, अज़वाज मुतहरात ने पढ़ा। खुदा की कसम, फातिमा ज़हरा पढ़ती भी जाती थी, चक्की भी चलाती जाती थी। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बोली से अगर बोली मिलानी हो कुरान पढ़ो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बोली से बोली मिलानी हो कुरान करीम पढ़ो। सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा हफ्सा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, सैयदा मैमूना जवैरिया, तमाम अज़वाज मुतहरात, नबी की 6 फूफियों की 7 बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। 1,29,000 सहाबा से अगर बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से अपनी बोली मिलानी हो तो कुरान पढ़ो। इस पर एतकाद नहीं जमता। ये बात मैंने इसलिए जरा लंबी की, अगली बात समझाना चाहता हूं। जब छठे आसमान पे गए, तशरीफ ले गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने एक दरख्त देखा जिसके नीचे एक बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं कि बुजुर्ग आसमानों पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा ये कौन है और ये यहां मदरसा कैसा है? ये छठे आसमान पे मदरसा कैसा? ये जवाब मिला काली कमली वाले, बाज बच्चे ने एक सिपारा पढ़ा, मौत आ गई। 10 सिपारे कुरान करीम की पढ़े, मौत आ गई। 20 सिपारे कुरान करीम की पढ़े, मौत आ गई।
والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا، اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے، خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا، آگے چل آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان، اگر یکسر موی برتر برم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے، ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی۔ آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے۔
اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو، کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے، میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے، میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی، جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے، قرآن کریم کا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان۔ اللہ میاں بھی بے نیاز ہے، اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے۔ فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ دینے والا یہ لینے والے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں، جھولی میری بھی تنگ نہیں، اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں، میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں، وہ دیتا نہ تھکا میں لیتا نہ تھکا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حضور میں تشریف لے آئے، میرے محبوب آ گئے ہو، جی ہاں، اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے، اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے، جبریل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیری قرب خدا کا کیا کہنا، کالی کملی والے آجا آجا۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، میرے محبوب آ گئے ہو، جی پروردگار آ گیا ہوں۔ توجہ کرنا ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب، اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں، پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں، پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں، بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد، میری اولاد کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں۔ توجہ کرنا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے، پتے پتے کا مالک تو ہے، ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے، علی کل شیء قدیر ذات تیری، ساری جان پہ قدرت تیری، اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے، قدرت کاملہ تیری، دریا تیرے، سمندر تیرے، درخت تیرے، ہوا تیری، زمین تیری، پہاڑ تیرے، کائنات تیری، سب کچھ تیرا، پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، میں نیاز
رضامندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے, کوئی کسی کا تو محتاج نہیں. میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر آیا ہوں, عبدیت لے کر آیا ہوں, تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں, سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں. الہی سر میرا در تیرا, دل میرا گھر تیرا. میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں. تو میرا مالک ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا داتا ہے, تو میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی میری ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں. نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں اکڑا پھرتا ہے, کارخانے کی اکڑ ہے, کاروبار کی اکڑ ہے. 4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی, اس کی اکڑ ہے. ڈرتا نہیں اللہ کی قہر سے. فرمایا التحیات للہ, اور میرے رب میری زبان کی عبادت, میری زبان ہوگی, نام تیرا ہوگا, بدن میرا ہوگا, جھکنا تیرے سامنے ہوگا, مال میرا ہوگا, نظر نیاز تیری ہوگی. اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں, تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو, ماڑا ہو تو عاجزی کرے. تو کسی سے ہینا نہیں, ماڑا نہیں, کمزور نہیں, ماتحت نہیں, کسی کا محتاج نہیں. تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں, میں تجھ سے مانا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا محتاج ہوں, تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں. جھولی میری ہو, عطا تیری. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب میرا سلام ہو, میری برکتیں لے جا, میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. محسن کائنات ہے آپ, ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے, ماں باپ کو بھول جاتے ہو. تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے, رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو. قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم, آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا. میزبان خدا ہے, مہمان مصطفیٰ ہے, ٹھکانہ عرش عظیم ہے, اور امت کو یاد فرما رہے ہیں. یا اللہ یہ تیری برکت, یہ سلامتی, یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے, میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں. ساری امت کو رحمت ملے, ساری امت کو برکت ملے, ساری امت کو سلامتی ملے. یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں. میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں. الہی وہ میرا بلال, وہ میرا سہیل, وہ زنیرہ, وہ سمیہ, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے. اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے. جی ہاں, میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا. امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کی یہاں سے ہمارے لیے. آخر میں جب قوم کو امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا, اللہ سے ملاقات ہوئی, مناجات ہوئی, تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے. اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں. فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ, امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لو بھئی امت کے مزے ہو گئے، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت التحیات، ہر وقت وضو، رات دن میں 50 نمازیں، عمر بھر میں نہیں۔ ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں، رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو۔ واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا، راستہ روک لیا۔ نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں۔ کیا ملا امت کے لیے؟ بس کلیم اللہ میری امت کی تو موت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی، سبحان اللہ ہر وقت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے، 2 نمازیں تھی میری امت پہ، 2 ہی نہیں پڑھی، اور میری امت کو منا و سلوا بھنا بنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا، تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے۔ میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا، تیری امت پہ تو ڈالٹے کی مار پڑے گی۔ یہیں سے واپس ہو جاؤ، اس تخفیف کی درخواست کرو۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے، 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے، ساری عمر احسان مانتے ہو، بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا، بڑی کوشش کی ہے، بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، مڑ مڑ کے گیا۔ میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں، 1 مرتبہ واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے، امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، نہیں قابو آ کے دیتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، سہیل کو، ابو ذر غفاری کو، خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے، پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دی۔ اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی، کوئی کچھ کرتا رہے، دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے، دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں، کہتا شمع فروزاں، شمع فروزاں میں بالکل میں محروم منور بزم رسول میں، جس میں مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو بار بار میری تیری بھلائی کے لیے اللہ کی حضور میں آ جا رہے۔ جس قدر دوڑ دھوپ کی 9 چکر لگائے، موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی تمنا تھی کہ 1 چکر اور لگ جائے تو امت کا کام ہی ہو جائے، ایک گیڑا اور لگ جاتا نا مزہ ہی آ جانا۔ 5 تو معاف ہوتی چلی گئی، وہ 1 چکر کی کسر رہے، اور خدا جانے اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب جاؤ پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا ہی دوں گا، ثواب 50 کا ہی دوں گا، اور اس سے بھی بڑھ کر جامع مسجد میں جو نماز ادا کرے گا، 1 نماز کے بدلے 500 کا ثواب دوں گا،
بیت اللہ شریف میں جو نماز ادا کرے گا، خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کرے گا، فرمایا او میرے محبوب میرا وعدہ ہے ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ میرے محبوب جو تیری مسجد نبی میں مدینے پاک میں جس مصلی پہ آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانی ہے، آپ نے خطبے ارشاد فرمانے ہیں، تیرے منبر کا صدقہ، تیری مسجد کا صدقہ، تیرے مصلی کا صدقہ 50,000 نمازوں کا ایک نماز کے بدلے ثواب عطا کروں گا۔ کبیر سے تو پوچھ لیا کرو، یہ جو فرنیلوں والے پھرتے ہیں نا، فرنیل چھڑکے ہوئے، وہ جی وہاں نمازیں ہوتی ہی نہیں، بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، حرم نبوی میں نماز نہیں ہوتی، اکیلی پڑھ لیا کرو بھائی، ہم تو وہاں اجی میں تو 2 مہینے رہ کے آیا ہوں، جس مکان میں میں رہتا تھا میں تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، نہ میں نے بیت اللہ میں پڑھی، نہ میں نے کالی کملی والے کے مصلی میں مسجد میں نماز پڑھی۔ اس سے اگر کوئی پوچھے گدھے کیا وہاں پکوڑے بیچنے گیا تھا؟ جب تیری خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہوتی اور سرکار مدینہ کی مسجد میں اگر تیری نماز نہیں ہوتی، جاتا کیوں ہے؟ تیری مت ماری گئی کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر چلا جایا کر، ہندوستان کے مندروں میں جا کے ٹکر مارا کر۔ تجھے عادت ہے بت پرستی کی، بت ادھر ملیں گے۔ اگر کعبے میں جائے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ نے کعبے کا متولی خدا ہے، متولی نے جو امام کھڑا کر رکھا ہے اس کے پیچھے تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ مسئلہ چل رہا ہے، ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا؟ جو لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ باقاعدہ ایک ٹریننگ سکول کے کیا ٹریننگ گاہ ہے، جن کو سکھایا جاتا امریکہ میں جا کر یوں کھانا، یوں پینا، یوں کپڑے پہننا، یوں لوگوں سے ملنا، اس طرح گاڑی میں چڑھنا، اس طرح ٹیکسیوں میں چڑھنا سکھایا جاتا۔ گورنمنٹ پاکستان جب تک امریکہ کے حالات سکھا نہ دے جانے نہیں دیتی تاکہ پاکستان بدنام نہ ہو۔ جاپان میں جانے کی ٹریننگ ہے، روس میں جانے کی ٹریننگ ہے، چائنا میں جانے کی ٹریننگ ہے۔ تم جو ہر روز حج کرنے جاتے ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں چلا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، امام الانبیاء کا دربار ہے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میں بھی جاتا ہوا وہاں کے آداب سیکھ کر جاؤں؟ تم نے بھی کبھی سوچا؟ سوچو گے کیا؟ راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، گاڑی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کراچی میں سارا دن مارکیٹ گھومتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، جہازوں میں نمازیں کھسکاتے ہو اور واپسی میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے، یہ حضور کے دربار کا ادب ہے، یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم بے ادبی سخت گناہ ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، بیت اللہ کا، اس کے پیر میں کچھ زیور تھا، چلنے کی وجہ سے وہ کھڑکتا تھا۔ ایک بزرگ بھی اللہ والا بھی طواف کر رہا تھا، اس کی نظر یوں پڑی یہ زیور کس کا کھڑک رہا، عورت پہ نگاہ پڑی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زور سے منہ پہ تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جاتے، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرا کرتے ہو نگاہ دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، شرم نہیں آئی؟ وہ دربار ہے جس کی بڑی عظمت، جس کا بڑا ادب،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مقام ملتزم پہ اللہ کے بیت اللہ کی دہلیز پہ چوکھٹ پہ اپنے شکم مبارک کو اپنے سینے مبارک کو لپٹایا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ مبارک کو یوں چوڑا کر کے بیت اللہ کو لپٹے ہوئے ہیں اور رو رو کر عاجزی کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی عاجزی فرمایا ھذا رب البیت یہ میرے رب کا گھر ہے یہاں نہ مانگوں تو اور کہاں جاؤں. ماشاءاللہ. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے یہ نماز والا تحفہ لائے. اس تحفے کو اپنے گھر میں بساؤ, بیوی بچوں میں بساؤ. اب میں اگر علماء کے فتوے آپ کو سناؤں تو دیر بڑی ہو جائے گی, وقت ختم ہو گیا کہ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کو خدا کی زمین کو پلیت ہونے سے بچاؤ, اس کے قدم زمین پہ نہ پڑنے دو, قتل کر دو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا. قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا, حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا. حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے ظالموں شرم کرو, پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو. اندازہ لگاؤ جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا, ذبح کر دیا گیا, اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا, اس کے صبر کا کیا کہنا, اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا. آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ہم سے عداوت ہوگی, ہم سے دشمنی ہوگی, ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا. اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا, اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے. ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا, علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا. دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے, انہوں نے کہا ہاں. فرمایا وضو کرو, انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے, انہوں نے کہا ہاں. فرمایا وضو کرو, انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے, یہ ریتلی زمین ہے, یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا. واہ حسین قربان جاؤں تیری بہادری پہ, تیری سخاوت پہ, تیری فراخ دلی پہ. فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو, یہ وضو کر کے نماز پڑھے, ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں, نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو. سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی. دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی, اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے. آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی, انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا ووٹ دو, بیعت کرو. یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو.
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا، میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا اپنا کام کر نکلو بس پھر دیکھی جائے گا۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا، یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا، میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا، او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا، یا
अय्युहल्लज़ीन आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सबर करना, मुसीबत जब आए उस पे सबर करना अच्छा है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सबर करने वालों का साथी परवरदिगार है, तुम इनाम अल्लाह से लेना। कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया, हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है। आज हम क्या दें? हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा, बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है। उसने कहा, मां तू तो कहां जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। वो गया और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया और आके कहने लगा, अम्मी जान गजब हो गया, कहर हो गया, जुल्म आ गया, नवासा रसूल को, खानदान को लोगों ने ज़िबा कर दिया, तबाही मचा दी, गुलशन नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, नबी का बाग उजाड़ दिया, नबी का खानदान उजाड़ दिया, नबी की बेटियों की आबरू बर्बाद की। तेरे जैसी मेरे जैसी मां होती, कहती, ओ मियां ओ जाने, आओ झगड़े के पास नहीं जाया करते, हमने तो सफर करना है, चलो अपने घर। वो मां भी मां थी, कहने लगी, बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर करके दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता। इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया? तुझे चाहिए था वहीं मर जाता, तू मुझे बताने आया, तुझे शर्म ना आई? वो कहने लगा, अम्मी जान इस डर से आ गया कि न जाने मां कब तक इंतजार करेगी, जाने का इरादा वापसी का है, वहीं से इरादा करके आया हूं। कहने लगी, बेटा जल्दी जा, हुसैन के कदमों में अगर तेरी जान चली जाए तो कयामत में मैं भी तो फख्र करूंगी। आगे आगे बेटा दौड़ा, पीछे पीछे मां दौड़ी, मैदान करबला में आ गए, हुसैन के कदमों में आया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया, दुश्मनों का मुकाबला किया, लड़ाई की, कईयों को मारा, इसके बाद दुश्मनों ने शहीद कर दिया। जब सर काटने लगे, मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा। अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, मकबूल तरीन बंदे, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वाक़यात और मुख्तसर से हालात इस नीयत से अर्ज कर रहा था कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिले, हम लोग भी ये सोचें कि ये अल्लाह वाले थे, पेट भी था, नफ्स भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे,
प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, कपड़ा भी दरकार था, सर्दी गर्मी भी आती थी। इन लोगों ने अल्लाह की रजा कैसे हासिल की? नीयत मेरी किसी की तरदीद मकसूद नहीं, समझाने के लिए कहता हूं। जैसे सड़क पे पैदल आदमी चल रहा हो और पास से कार गुजरती है तो दिल में ख्याल आता है कि मेरे पास भी कार होती। इन अल्लाह के नेक बंदों को देखकर मैं और आप क्यों नहीं सोचते कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा बन जाता? कोठी बंगला देखकर, लंबा चौड़ा कारोबार कारखाना देखकर आदमी के दिल में आता है यारो ये कारखानेदार है, मैं इसका मजदूर हूं। तेरे दिल में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता और फलाना सारी रात सोया ही नहीं? हम लोग अपने मामलात में, अपने किरदार के बारे में आखिर कब सोचेंगे? वो कौन सी नई जिंदगी मिलेगी? बस एक धोखा लगा हुआ है, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या, ओ जी मैं तो गुनाहगार हूं मेरा क्या। यूं करता करता ही मर जाएगा, तौबा नहीं करनी। कोई आदमी पलीत हो और वो ये कहता रहे ओ यार मैं तो पलीत हूं, यार मैं तो नापाक हूं, मेरा क्या, मैं तो नापाक हूं। अल्लाह के बंदे पानी के पास जा, गुसल कर, फिर ही तो पाक बनेगा। अपने आप को पलीत पलीत कहता रहे, यूं तो पाक नहीं बनेगा। ये अल्लाह वाले जो होते हैं आदमी के अंदर को ठीक करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो नमक ना खाओ, शुगर के मरीज हो तो मीठा ना खाओ, बादी के मरीज हो तो आलू ना खाओ। अल्लाह वाला कहता है अगर तुम्हारे अंदर शिर्क की बीमारी है तो खुदा के दरवाजे के सिवा कहीं ना जाओ। अल्लाह वाले अंदर का इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं जो कब्र में काम आएगी। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठोगे तो वो तुम्हें ये बताएंगे कि नबी की सुन्नतों के फूल छोड़कर बिदात के कांटों की तरफ ना जाओ। और हिदायत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जो हुजूर के साथ सवारी पे सवार है। अल्लाहु अकबर। सैयदना मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, जिस सवारी पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार है, उसी सवारी पे सहाबी भी सवार है, आपके पीछे सवार है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया या मास। वो कितना मुकद्दरों वाला जवान होगा जिसका नाम आका के प्यारे प्यारे मुंह से निकला। फरमाया या मास, ओ मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। मेरे आका मैं हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। कुछ नहीं फरमाया। फिर दूसरी मर्तबा इरशाद हुआ या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। काली कमली वाले मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं गुलामी में हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया या मास। समझे आप? ये तो हुजूर को पता था कि मेरी आवाज इसने पहली दफा में ही सुन ली, पुकार रहा है मैं हाजिर हूं। 3 मर्तबा आवाज इसलिए दी, यानी मैं जो तुझे बताना चाहता हूं वो बड़ी अहम बात है, तवज्जो कर, ध्यान कर उस बात की तरफ जो मैं तुझे बताने लगा हूं। तीसरी मर्तबा इरशाद हुआ या मास। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। मेरे आका मैं हाजिर हूं, गुलामी में हाजिर हूं। इरशाद फरमाओ। फरमाया या मास ला तुशरिक बिल्लाह। ओ माजी
مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں۔ لا تشرک باللہ، او میرے جمال، میرے صحابی، او معاذ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا۔ اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اہم بات باقی ہے۔ ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے، تو صاف فرما دیا، فرمایا او معاذ ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی، او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ، چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ لاکھ چوری کی ہو، یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں، چوری کر، اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا۔ زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا وہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے، اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے۔
پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سبقت رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے، اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو، یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا، آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی۔ بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ پڑا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا، اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے، اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی،
عربی کا لفظ ہے وما عدیم الحیا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے، 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے۔ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے، پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا، نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے، محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ، سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے، 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے، میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا، دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے۔ کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں۔ آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی، تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ہماری اینٹ پر دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے۔
تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مصلی دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مصلی اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. کس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں. بادشاہوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے. آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں. دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں یاد تھا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں یاد تھی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی. اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا.
اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا, مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے, اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی, بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے, بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے, فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے, دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے, تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں, کفن بھی دغا والا, فریب والا, ملاوٹ والا. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں, کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے, اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں, سوچ نہیں, بچار نہیں. قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات عرض کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے, اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو, اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا, جب میرا انتقال ہو جائے, میری موت آ جائے, جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, جب میں دنیا سے چلا جاؤں, میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے, سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے, غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے, ادھر ادھر جانے کے لیے, تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں, قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے, چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی. اور ایک اور عرض کروں, کفن بھی مقدر والوں کو ملتا, کئیوں کو ملتا ہی نہیں. کفن نہیں ملتا, قبر نہیں ملتی, نماز جنازہ نہیں ملتی, غسل نصیب نہیں ہوتا. مقدری سودے ہیں, نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے, اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے, اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے. یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا, اللہ غنی جنگ احد ہے, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے, آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا, آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی, نکلتی نہیں, نکالنا چاہتے ہیں, نکلتی نہیں, نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا. اللہ غنی, ادھر خون کا پھوارا چھوٹا, خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ, عرش الہی سے آواز آئی, جبریل. پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ, اللہ نے آواز دی جبریل, عرض کیا حضور, فرمایا یاد رکھ
اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سیکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا، میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا. وہ تو یوں بچاتا ہے، وہ تو یوں سنبھالتا ہے. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی، اللہ اللہ، ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے، 2 اوپر کے، 4 دانت نکل گئے. آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کھوکھریں بن جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں. ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے، تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا. یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے. ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی. بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ. سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے. پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا. عورت ذات دوڑی دوڑی آئی. حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے. حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی. انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ. حضرت صفیہ عرب کی تکڑیم آئی، مارا غصہ زبیر کو، او پرے پھینک دیا. کہنے لگی ہٹ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں. زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا. اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں. خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے. پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے. اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی. اور وہیں رک گئی، کہنے لگی او زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے. جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے.
میں جدا فدا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آ میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکالی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے، ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگو ایک چادر اس بھائی کو دو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک چادر اس بھائی کو دو جو محمد کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے، جو میرے نبی نے کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی۔ اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی، پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کل یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرہ اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء اور طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی۔ میں یہ کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے پیارے چچا کی لاش پہ آئے، چہرے پہ نظر پڑی دونوں لب نہیں، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ میں جھانک کر دیکھا تو زبان نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں کان نہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے، اور پھر بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا او میرے مالک اگر صفیہ مائی میری بوا پھوپھی یہاں نہ ہوتی تو میں یہ ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی ہوں۔ اور پھر جب ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔
وہ فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تھے یہ لوگ ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی؟ بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے، کیا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے۔ بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے۔ مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام
الکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا. اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے. مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے. 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا. تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے. وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ. بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے. آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو. تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے. اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار خبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ، نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا، دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہوئے؟ ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ.
کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی، جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے۔ ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا۔ جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے، جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے، اسلام کے ٹھیکیدار ہے، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے۔ جب مقصد کھانا ہی ہے، وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر، تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا، انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے۔ کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا، کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کریں دیں ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر گئی، جنازے پہ آ جاؤ، اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔